مولانا محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا بغايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا ایک اہم تقاضا اور اپنے بدن کو جہنم کی ہولناک آگ سے بچانے کا بہترین ذریعہ جس کا تعلق پیٹ کی حفاظت کے ساتھ ہے اور وہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ اس سے ماقبل سورہ مومنون کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت ذکر فرمائی تھی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی وہ محل جہاں شہوت کا پورا کرنا جائز اور حلال ہے اس کے علاوہ کسی غیر محل میں اپنی شہوت کو پورا نہیں کرتے، یہ اہل ایمان کی شان میں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعیدیں خاص طور پر اس آیہ مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز اختیار فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو، ایک یہ انداز تھا، اور ایک یہ انداز ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا تو بہت بعد کا برا عمل ہے، وہ اسباب، وہ راستے، وہ ماحول، وہ جگہیں، وہ تعلقات جو کل انسان کو اس برائی کے اندر مبتلا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے بھی قریب مت جاؤ، ان سے بچو گے تو ایٹومیٹکلی تم اس برائی سے بھی بچ سکتے ہو۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بے شک یہ بے حیائی اور بری راہ ہے، جس انسان کو یہ لگ جائے اس کے لیے اس سے واپس لوٹنا بغیر ماحول کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اور میرے اور آپ کے آقا سارے نبیوں کے سردار نبی سب سے اعلیٰ عرفہ اجمل احسن اجود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو وعیدیں ذکر فرمائی ہیں، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا بغائے العرب، اے عرب کے بدکارو، یا بغائے العرب، اے عرب کے بدکارو، ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشہوۃ الخفیہ، کہ میں جس چیز کے بارے میں تمہارے حوالے سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ خطرناک چیز
جس کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے وہ زنا ہے اور پوشیدہ شہوت، کہ یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ اگر کوئی اس میں پڑ گیا تو یہ برائی کے عجیب راستے کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح اس برائی کی ایک اور نحوست یہ ہے کہ زناکار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کا وہ وقت جس وقت کے بارے میں فرمایا تفتح ابواب السماء نصف اللیل، کہ ہر آدھی رات کے بعد رات کو یعنی جنت کے آسمان کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک منادی یہ آوازیں لگاتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ حل من سائل فیعطا، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، اس کو اس کا مانگا ہوا عطا کیا جائے۔ اور حل من مغروب فیفرج عنہ، اور کوئی ہے پریشان حال غمزدہ کہ جس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ فلا یبقى مسلم یدعوه بدعوى الا استجاب اللہ عز وجل، کوئی مسلمان مومن مرد عورت ایسا نہیں بچتا کہ جو اس تہجد کے وقت میں اٹھ کر خالق لم یزل سے اپنے مسائل حل کروا لے۔ سب کے مسائل اللہ حل کر دیتا ہے، الا زانیہ تسعى بفرجها او الشارع، سوائے اپنی شرمگاہ کو بدکاری میں لگانے والی زانیہ اور ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس مبارک وقت میں بھی، جس وقت اللہ کی طرف سے منادی صدائیں دیتا ہے کہ آؤ اپنے مسائل کو حل کروا لو، یہ دو لوگ اس وقت بھی اپنی دعا کو قبول کروانے کے اعتبار سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ کس قدر نحوست والا عمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر آپ حضرات صحابہ اکرام سے صبح فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے، ہاں بھائی آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ۔ تو حضرات صحابہ اکرام اپنے خواب ذکر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک طویل خواب جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ دو آدمی آئے تھے، رات کو سوتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے۔ پھر کئی ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو مختلف طرح کے عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، ایک ایسے یعنی لوگوں پر ہمارا گزر ہوا کہ جو ایسی جگہ میں تھے جس طرح کے تندور ہوتا ہے، تندور جیسی جگہ تھی اس کے اندر تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ غالباً فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس تندور کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلے جھانکا فَطَلَعْنَا فِيهِ، فرمایا کہ جب ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہیں، کون سا ایسا گناہ ان سے ہوا ہے جس کے بدلے میں آج اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ آج تو نہیں پتہ چل رہا، آج تو پیسہ نظر آ رہا ہے، مال نظر آ رہا ہے، یعنی اس پہ جو ہے نا اپنا جسم پیش کرنا آسان ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کل یہ عذاب جس کے اندر حقیقی معنوں میں مبتلا کیے جائیں گے یہ لوگ، اس وقت ان کو احساس ہوگا، لیکن اس وقت کا احساس ہونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ ثم انطلقوا بی فاذا انا بقوم اشد شیء انتفاخا وانتنه ریحا، پھر مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو سڑنے کی وجہ سے، آگ کی تپش اور شدت کی وجہ سے پھول چکے تھے اور ان سے نہایت سخت بدبو آ رہی تھی، گویا کہ پاخانوں کی بدبو ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
تو جواب ملا کہ یہ زناکار لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، اپنی شہوت کو ناجائز طریقے سے پورا کیا کرتے تھے، مشت زنی کے گناہ میں مبتلا تھے، اسی طرح غیر محرم عورتوں سے لپٹ چپٹ کر باتیں کرنے کی خواہشیں اور شادیوں وغیرہ کے موقعوں پر اندر خواتین میں گھس جانے والے، یہ سارے واقعوں کا زنا تو وہاں پہ بھی ہے۔ اس لیے کترانا چاہیے، دور بھاگنا چاہیے ہر ایسی مجلس سے کہ جس سے انسان کسی نہ کسی درجے میں بھی اس شمار میں آ جائے کہ یہ کس قدر شدید گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر ذرا شدت کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بدکار جو عورتیں ہیں اور بدکار جو مرد ہیں ان کی شرمگاہوں سے اس قدر گندی بدبو آئے گی کہ خود جہنم بھی اور اہل جہنم بھی ان کی اس بدبو سے تنگ آ جائیں گے۔ اس قدر یہ اذیت ان کے لیے بھی ہوگی کہ یہ کتنی بڑی برائی کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے جو نکاح کا راستہ عطا کیا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو تین تین چار چار۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کبھی اس میں غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے کہ اگر ایک آدمی کی شہوت اور اس کی خواہش ایک بیوی سے پوری نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، اس کو برائی کے راستے سے بچانے کے لیے سیکنڈ آپشن دے دیا، سیکنڈ وائف کر لے، دوسرا نکاح کر لے۔ لیکن چھپ کر دوستیاں لگانے سے یا برائی کے راستے میں پڑنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اور اگر اس سے بھی نہیں معاملہ حل ہو رہا، تیسرا نکاح کر لے، اس سے بھی نہیں حل ہو رہا، چوتھا نکاح کر لے۔ وہ ایک آدمی تھا تو وہ صبح اذان سے بھی 10 منٹ پہلے آ گیا، آ کر دروازہ زور زور سے مسجد کا، مولانا صاحب اٹھے، اذان کا ٹائم قریب ہے۔ مولوی صاحب آئے، آنکھیں ملتے ملتے دروازہ کھولا، ہاں بھائی خیریت ہے، آج جلدی آ گئے ہو، ٹائم تمہاری گھڑی تو نہیں خراب کی؟ نہیں، وہ اصل میں نے دوسری شادی کر لی، میں نے دوسری شادی کر لی۔ آ گیا، 2-4 دن گزرے، ایک اور آدمی آیا، وہ اس سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا۔ تو مولانا صاحب نے دروازہ جب آواز سنی، انہوں نے دروازے میں داخل ہوتے ہی اس کو کہا لگتا ہے تم نے تیسری شادی؟ کہتے ہیں ہاں جی، آپ کو کیسے لگتا؟ فرمایا جو دوسری والا ہے وہ بھی آنے ہی والا ہے، 10 منٹ رہتے ہوں گے وہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ تو ایک اس اعتبار سے ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے کہ بھائی آسان نہیں ہے آج ایک کو سنبھالنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایک مرد کے لیے۔ تو شریعت نے ہر طرح نسلوں کے تحفظ کے لیے نکاح کا راستہ عطا کیا، نسل در نسل، اور اگر نسلیں خراب ہوتی ہیں اس کی بڑی وجہ اور سبب یہی برائی کا راستہ ہے۔ جب ایک آدمی یہ طے کر لے، دیکھو حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب النکاح میں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو بیوی کا نام نفقہ سکنا وغیرہ ارینج کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اور اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، پھر وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے بھی شہوت کو توڑنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کے ذریعے اس کی نظر محفوظ ہو جائے گی، غیر محرم کو دیکھنے سے پاکیزہ رہے گی، اور اس کی شرمگاہ محفوظ رہے گی برائی کے راستے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر اگر کسی مرد کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے، شادی شدہ ہے، تو فوراً اپنی اہلیہ کے پاس آئے، کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ ظاہری بناوٹی جو حسن ہے، آرٹیفیشل حسن، اس سے 1000 درجے بہتر انسان کی وہ بیوی ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے تمام عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اس کے لیے قربانی کر کے آئی ہے کہ شخص کو ہر طرح کی برائی سے بچانا مقصود ہے۔ تو اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اور الحمدللہ اس نے 4 نکاح کا جو ایک سلسلہ عطا کیا ہے، مقصد اس کا یہی ہے
کہ کسی بھی صورت میں یہ انسان اپنی شہوت کو برائی کے راستے سے پورا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس طرح کے ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ زنا جیسا عظیم گناہ اور اس کے علاوہ دیگر شہوت پوری کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں یا راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اس سے حفاظت فرمائے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، مستجاب الدعوات بنائے، ہر طرح کی نحوستوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری امت کو محفوظ فرمائے۔